بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر امت اور قوم کو کسی فتنہ یا آزمائش میں ہمیشہ مبتلا کیا ہے، جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی اقوام کو دی ہے۔ امت محمدیہ کے لیے سب سے بڑی آزمائش وحشی اور درندہ صفت قوم کے خروج کی شکل میں لکھ دی گئی ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت طاقتور ہوں گے، ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، ساری کھیتی اور پھل کھا جائیں گے، جو بھی ان کے راستے میں آئے گا سب تباہ برباد کر دیں گے۔ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس فتنے کی خبر نہایت وضاحت کے ساتھ دی ہے۔ اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، بلکہ توریت اور انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ کہف اور سورۃ انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ دراصل یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملہ کیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں، اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو وہ تباہی مچا دیں گے، لوگوں کی معیشت تباہ کر ڈالیں گے۔ ان میں سے ہر کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے تہ در تہ ڈھال کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ لوگ لمبے قد کاٹ کے ہیں جو صنوبر کے درخت کی مانند ہیں۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہوتے ہیں۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ یاد رہے کہ یہ نبی نہیں ہیں، لیکن ایک نیک انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جو 2 عظیم پہاڑوں کے بیچ آباد تھا، اور پہاڑوں کے اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ اس علاقے کے لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ قوم ان علاقوں میں بار بار حملہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے اس سرکش قوم کی یلغار سے حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک بہت مضبوط قلعہ نما دیوار تعمیر کروائی، جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی تھی۔ جب اس دیوار کی تعمیر مکمل ہوئی تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار یاجوج ماجوج کی قوم سے ان کی حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے، اس لیے یہ دیوار بھی ایک دن ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ یعنی یاجوج اور ماجوج دیوار توڑ کر لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے نکل آئیں گے۔
सारा पानी पी जाएंगे, लोग किला बंद हो जाएंगे और हर टीले से भागते हुए आएंगे। उनके अगले अफराद बहरे तिब्रिया से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे, और उनके आखिरी अफराद जब वहाँ से गुजरेंगे तो कहेंगे कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी महसूर हो जाएंगे। अब हुआ क्या कि याजूज माजूज दीवार के एक तरफ है और बाकी लोग दीवार के दूसरी तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि याजूज माजूज ना आ जाएं। एक रिवायत में है कि याजूज माजूज रोज़ दीवार तोड़ते हैं, और जब दीवार टूटने के करीब होती है तो उन्हें सूरज की शुआएं नज़र आती हैं, और उनमें से कोई शख्स कहता है कि चलो बाकी दीवार कल तोड़ेंगे। तो अगले दिन अल्लाह उस दीवार को पहले से भी मजबूत बना देता है। जब उनकी कैद की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह उन्हें लोगों के सामने ज़ाहिर करना चाहेगा, तो उस दिन जब वो सूरज की शुआएं देखेंगे तो उनमें से कोई शख्स कहेगा चलो इंशाअल्लाह बाकी दीवार कल तोड़ेंगे, और अगले दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दीवार उतनी ही होगी जितनी वो छोड़ कर गए थे। यूं वो बाकी दीवार तोड़ कर बाहर आ जाएंगे। दीवार तोड़ने के बाद ये ज़मीन में खूब कत्लो गारत करेंगे। ये सब क़यामत के करीब होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए हलाकत की दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा फरमा देगा, जिससे ये फ़ौरन मर जाएंगे। पूरी ज़मीन पर उनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह एक किस्म के परिंदों को भेजेगा जो उनकी लाशें उठाकर जहाँ खुदा चाहेगा फेंक आएंगे। यूं याजूज माजूज का खात्मा हो जाएगा। दीवारे ज़ुल्करनैन कहाँ बनाई गई है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है, और वक्त मुकर्ररा पर याजूज माजूज इस दीवार को तोड़कर निकल आएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।